Subscribe our speeches. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ نماز، روزہ یہ جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ و صدقات مالی عبادات ہیں، اور حج مالی عبادات بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے۔ ان میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ سورہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج لازم ہے، اس شخص پر جو کہ استطاعت رکھے وہاں تک جانے کی، اور جو شخص منکر ہو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، استطاعت کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زاد وراحلۃ، سفر جو خرچ ہے اور سواری، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکہ معظمہ تک آنے جانے اور حج کے اخراجات ملکیت میں ہونے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی فضائل بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج مبرور، یعنی وہ حج جس میں گناہ نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے ایسی باتیں نہ کی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں اور گناہ نہ کیے، تو یہ شخص اس طرح واپس ہوگا جیسا اس دن بے گناہ، جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا، بے گناہ پیدا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے، صرف جنت ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے حج و عمرہ ادا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگدستی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے اور چاندی سونے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ تو ہر طرح آدمی کوشش کرے، جو صاحب استطاعت ہے، حج کے لیے محنت کر کے، کوشش کر کے حج کا داخلہ کروا کے حج کے لیے جانے کی ترتیب بنائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ سب تیار ہیں۔